لیجئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ ارشاد ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ٹائم گزری ہیں، آپ کی اہلیہ تھی، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر شخص کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کما کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں کہ جناب آپ کا تو یہ معاملہ ہے، تو کنفرم ہے اللہ آپ پہ اچھا ہی کرے گا معاملے کو۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اب اعلان نبوت، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے پھر اعلان نبوت کا سلسلہ کیسے ہوا، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں آگے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعات ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے کہ اعلان نبوت آ گئی، یعنی تب اس کے لیے کیا اہم واقعات ہوئے کہ اعلان نبوت کا یہ پیریڈ 609 ہے، اور پھر ہم 622 تک کی اسٹڈی ہم کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت وہ پھیلاتے رہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ پہلی وحی ہوئی ہے، یہ 609 سی میں ہوا ہے، اور پھر دعوت کا ابتدائی دور یہ 3 سال تک رہا ہے، 609 to 612۔ اب اس میں واقعات کیا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 604 to 609 کے ٹائم میں آپ غار حرا میں اعتکاف کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے، یعنی آپ میں عبادت پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب زیادہ ذوق آ گیا، اور آپ یہ مناسب کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ شہر میں رہ کے تھوڑا سا ایک ایریا میں کہ جہاں پہ سکون ہو، سکون کے ساتھ اعتکاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ مشہور ہے غار حرا، دیکھیے یہ پہاڑ ہے آپ کے سامنے، یہ حرم شریف سے صرف 5-6 کلومیٹر ہی ہے، اور یہاں سے آپ اس پہاڑ پر جس کو جبل النور عربی میں کہتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں حرم شریف بھی آپ کو نظر آئے گا بھی، تو وہاں چلے جاتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو اسی دوران 609 سی میں یہ ہوا کہ پہلی وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو آ کے بتایا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت آپ نے پہنچا دینی ہے۔ یہ پہلی وحی ہوئی اور رسپانسبلٹیز دی گئیں آپ کی یہ۔ اس کے بعد ان 3 سالوں میں تو یہ ہوا کہ پہلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آئے اور پھر بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، تو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی اہلیہ تھی، اور پھر آپ نے اپنے قریب ساتھیوں تک پہنچے جس میں سب سے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، پھر زید رضی اللہ عنہ تھے۔ اب یہ کون تھے؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ اس وقت صرف 10 سال کے لڑکے تھے، اور ان کے والد ابو طالب صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کو تھوڑی سی کچھ فائنینشیل مشکلات تھیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ نہیں چاچا جی آپ بیٹا مجھے دے دیں، اب میں ان کی جو ہے نا یہ پرورش میں کروں گا۔ تو انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، ایک ہی ایریا میں تھے، تو آپ کے پاس رہنے لگے۔ آپ 10 سال کے تھے، وہ ایمان لائے۔ اچھا، زید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ان کو کسی نے اغوا کر کے غلام بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد بیچتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، تو انہوں نے
یہ کیا کہ ایک گفٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جی یہ غلام جو ہے یہ آپ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے ان کو آزادی دی کہ بھئی آپ آزاد ہیں اور آپ جیسے چاہیں، آپ چاہیں تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف بھیج دوں، چاہیں تو آپ رہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو وہ رہے اور اتنے عرصے سے تھے وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے. یعنی یہ 4 لوگ ہیں جو پہلے دن ہی ایمان لائے. اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا دینی شروع کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا تھا، جو قرآن مجید میں توحید، کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ ہے. تو یہ آپ پچھلی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ اب سے تقریباً آلموسٹ 200-250 سال پہلے، یعنی 400 سی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ قریش کے لوگوں میں شرک آ گیا تھا، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ کئی قبائل میں بھی شرک آیا تھا، تو انہوں نے انہی کے بتوں کو عین کعبہ شریف کے اندر سامنے رکھ دیا تھا. تو یہ معاملہ تھا ان میں. تو یہاں پہ انہیں بتانا سب سے ضروری تھا کہ بھی اللہ صرف ایک ہی ہے. پھر نماز پڑھنے کی یہ دعوت دینی اور نماز پڑھنی بھی. غربا اور مساکین کی مدد کرنا یہ دین کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہی کر رہے تھے. توحید پہ بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور غریبوں کی اور مساکین کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے. اعلیٰ خدمات، اخلاقیات آپ میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے کہ آپ کو ایک خاص طور پر لوگوں نے قرار دے دیا تھا آپ پہ یہی ٹائٹل کہ آپ صادق اور امین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت انہیں جتنی معلوم تھی کہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک روایت کی شکل میں یہ شریعت موجود تھی. یعنی مثال کے طور پر حج ہے تو حج نماز ہے، تو اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو وہی تھا اور یہی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی حکم دیا کہ آپ نے وہی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے شریعت پہنچائی تھی ویسے ہی آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا، اگلے دن یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سائیکولوجیکلی کچھ ذہن میں مشکل تھی کہ بھی یہ کتنا مشکل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں کروں کیسے. تو سیدہ خدیجہ نے یہ کیا کہ ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، جو کرسچن سکولر تھے، یعنی وہ عربی تھے انہی کے، لیکن انہوں نے بیچ میں وہ ظاہر ہے کہیں فلسطین گئے، نجران گئے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پڑھا تھا. تو ان کے جو صحیح حواریوں کے ذریعے سے جو پوری احکامات تھے جتنے وہ سب انہوں نے پڑھ لیے تھے، اسی پہ عمل کر رہے تھے، تو بڑے اسکالر تھے. تو یہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں اور کہا کہ آپ بتائیں پوری سچویشن. پوری بتائی تو ورقہ رضی اللہ عنہ اسی وقت ایمان لائے اور کہا کہ بھائی یہ جس طرح آپ پہ یہ فرشتے جو آ رہے ہیں نا، یہ وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہی آئے تھے، وہی جبریل، یہ وہی ہے کہ آپ پہ جو میسج دے رہے ہیں یہ سیم وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ یہی میسج آتا رہا. تو بے فکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے پوری مدد کرے گا. تو واقعہ یہ تھا. یہ تو پہلے دن کا ہے. اس کے بعد پھر پہلی وحی کیا آئی، تو اس میں 2 روایات آتی ہیں، اور میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ دونوں ہی درست لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے آئی، اور کچھ روایات میں آتا ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی پہلے دن ہی لگ سکتا ہے کہ یہ پہلی وحی میں ہی آیا ہو. تو وہی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے، کائنات کا رب سراسر رحمت جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، جو زور جزا کا مالک ہے. تو اب اے ہمارے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیجیے.
ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ یعنی اب یہ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں بالکل یہ خواہش تھی بہت سارے نیک لوگ جو پورے عرب میں تھے کہ جن کو اب یہ کنفیوژن اس طرح سے لگ رہی تھی کہ اب ایک بنی اسرائیل جو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے تھے، لیکن انہوں نے بڑی غلطیاں کی تھیں جو آپ پوری ہسٹری میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ مغضوب ہوئے۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے بھٹکے سیدھی راہ سے تھے، یعنی وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ کے حواریوں کے مطابق بھی بہت سے لوگ رہے اور بہت سے لوگ اس سے ہٹ بھی گئے اور کچھ نئے پوائنٹ آف ویو انہوں نے اختیار کر لیے تھے۔ تو یہ سب ایک تھا کہ بھی یہ نبیوں کے لوگ تو یہ ہیں، تو ان سے مجھے بچائیں اور سیدھی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسی تھی ویسے ہی مجھے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی اسی دعا کی شکل میں یہ صورت نازل کر دی۔ اچھا، اب یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے اور لگتا ہے صحیح ہے کہ پہلی رات ہی لگتا ہے کہ یہی وہی آئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کی نام کے ساتھ جس نے تخلیق کیا، انسان کو محض ایک لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔